الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، الا سے مراد قسم کھانا ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، بیوی سے الگ رہنے کی قسم اٹھا لے۔ یہ بیوی سے الگ رہنے کی عام قسم ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ ایک ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے، یا کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے، یا اگر گھر میں زیادہ کمرے ہیں یا زیادہ منزلیں ہیں تو کسی مخصوص کمرے میں، کسی مخصوص اپارٹمنٹ میں، کسی مخصوص منزل میں منتقل ہو جائے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میری بیوی مجھ پر اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، وہ الگ ہے، وہ زہار ہے۔ وہ اور الا اس کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا۔ زہار پشت سے ہے، کوئی بندہ کہے کہ میری بیوی مجھ پر ماں کی طرح ہے، ماں کی پشت کی طرح ہے، جس کو قرآن کریم میں الذین یظاہرون منکم من نسائہم زہار قرار دیا ہے، یہ الا ہے۔ زہار کے اندر قسم نہیں ہوتی، زہار کے اوپر ایک انسان غصے میں بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتا ہے، لیکن الا میں ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے بعض احکام بیان کیے ہیں کہ کوئی شخص غلط کام کرنے پر قسم نہیں اٹھا سکتا۔ قسم اچھا کام کرنے پر اٹھائی جا سکتی ہے، نیکی کرنے پر، صلح کرانے پر، اور اس قسم کے کاموں پر تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن نیکی نہ کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اور صلح وغیرہ نہ کرانے پر قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اللہ کو ان چیزوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، مواخذہ ان قسموں کا ہوتا ہے جس میں دل کا ارادہ شامل ہو۔ تو پھر چونکہ پیچھے عام قسموں کی بات آئی تھی تو اب میاں بیوی کے مسائل شروع ہیں، مردوں عورتوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں میاں بیوی کے درمیان یہ جو قسم ہوتی ہے، شوہر قسم اٹھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب اس کا حکم اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھا لیں، جو الا کر لیں، یعنی اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں، اس کو الا کہتے ہیں۔ حمزہ لام یا، اس کا مطلب قسم اٹھانا۔ یہ لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 226 میں، اور یہ لفظ سورہ نور میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قصے میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ سورہ نور آیت نمبر 22۔ وَلَا يَأْتَلِ، یہ یأتلی یہ باب افتعال ہے، اس کے اندر یہ جو حمزہ ہے یا زائد ہے علامت مضارع، پھر حمزہ ہے یہ روٹ ورڈز کا ہے، تا باب افتعال کی ہے، پھر لام ہے، حمزہ لام اور پھر آگے یا ہے جو گری ہوئی ہے فعل امر مجزوم ہونے کی وجہ سے یا گری ہوئی ہے۔ تو یہ حمزہ لام یا قسم اٹھانا، اس کا مطلب ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ اٹھائیں۔ تو بہرحال حمزہ لام اور یا یہ بھی قسم اٹھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اردو زبان میں بہت سارے عربی کے الفاظ اردو میں آئے ہوئے ہیں، جیسے حلف اٹھانا اور یمین بھی، لیکن یہ جو لفظ الا ہے یہ معروف نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی قسم اٹھانا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بیویوں سے دور رہنے کی
قسم اٹھا لیتے ہیں، جو الہ کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربصوا انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے کا، فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ جو لوگ بیویوں سے الگ رہنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو وہ 4 مہینے سے زیادہ قسم نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیوی سے دور رہنے کی قسم اٹھا لے، 1 مہینے کی قسم اٹھا لے، 2 مہینوں کی قسم اٹھا لے، تو یہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی کے معاملات ہیں، ان معاملات کو میاں بیوی کیسے حل کرتے ہیں، اللہ نے گنجائشیں رکھی ہیں۔ تو ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس سے دور رہتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جن عورتوں کی اکڑ سے تم ڈرو، تمہارے سامنے ان کے کھڑے ہونے سے تم ڈرو، تو تم انہیں نصیحت کرو، فعظوہن تم انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع انہیں خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، واضربوہن اور انہیں مارو۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، یہ 3 سٹیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کی ہیں کہ واعظ و نصیحت سے، سمجھانے سے بات بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر اس سے اگلا مرحلہ ان کو الگ چھوڑنا بیڈ روم میں، اس کی عورتوں پر کافی نفسیاتی ذہنی اثرات ہوتے ہیں، اچھے بھی اثرات ہوتے ہیں اور کبھی اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو عورتوں کو خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں مارو، مار بھی سکتے ہو، اس کی بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ وہ ہلکی مار ہو۔ تو یہ جو بیویوں کو چھوڑنا ہے خوابگاہوں میں، تو یہ 4 مہینے تک ہو سکتا ہے، اس کی کوئی قسم اٹھا لے تو یہ 4 مہینے تک ہو سکتا ہے۔ اگر 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائے گا تو اگر تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی، 1.5 مہینے 2 مہینوں کی قسم اٹھائی، اور جب وہ مہینہ گزر گیا، 1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، تو وہ پھر دوبارہ آ گیا، دوبارہ وہ بیوی سے صلح ہو گئی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر شوہر سمجھتا ہے کہ اس طرح بیوی کی اصلاح ہو جائے گی تو بالکل اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا ہے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا۔ اگر ایک بندہ قسم اٹھا لیتا ہے 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے سے کم، لیکن اس قسم کے درمیان ہی وہ واپس آ جاتا ہے، وہ یہ قسم توڑ دیتا ہے، تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ کون سا کفارہ دینا پڑے گا؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، زہار والا نہیں، وہ زہار کے الگ احکامات ہیں۔ اسے اگر وہ 1 مہینے 2 مہینے قسم اٹھا لے کہ میں دور رہوں گا، پھر وہ قسم توڑنا چاہے، وہ اس 1.5 مہینے سے پہلے واپس آنا چاہے، بیوی کے پاس جانا چاہے، تو پھر اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہ ہو سکے تو پھر 3 روزے رکھنا۔ یہ 3 روزے شروع میں نہیں ہیں، یہ 3 روزے اگلی سٹیج ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ تو تب ہے جب وہ 1-2 مہینوں کی، 4 مہینوں سے کم کی قسم اٹھا لے۔ 2 صورتیں ہیں، وہ قسم کے مطابق وقت گزار دے پھر آئے، 4 مہینوں سے کم ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر وہ 4 مہینوں سے کم کی قسم اٹھاتا ہے اور وہ قسم کی مدت پوری ہونے سے پہلے وہ توڑنا چاہتا ہے اس کو، تو پھر قسم کا کفارہ ہوگا۔ دوسری صورت ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھاتا ہے تو 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھانا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 مہینے سے زیادہ 6 مہینے کی، سال کی قسم اٹھا لیتا ہے اور وہ اپنی اس قسم کو پورا بھی کرنا چاہتا ہے، توڑنا بھی نہیں چاہتا، شریعت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا عرصہ اپنی بیوی سے دور رہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ ایسے شخص کو مجبور کیا جائے گا 4 مہینے گزرنے پر کہ یا تو قسم کا کفارہ دے کر واپس بیوی کے پاس جائے، اس کے ساتھ نارمل معاملات رکھے، قسم کا کفارہ دے اور بیوی کے ساتھ وقت گزارے، یا پھر بیوی کو طلاق دے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اچھا،
ایک شخص جو ہے وہ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتا ہے، وقت مقرر نہیں کرتا، وقت مقرر نہیں کرتا، تو وہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے، اس نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ جاتا ہی نہیں، 4 مہینے تک بھی نہیں جاتا، 4 مہینے کے بعد اس کو بھی مجبور کیا جائے گا، لیکن ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا، واللہ عالم، کیونکہ اس نے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ کفارہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لے، پھر وہ اس چیز کو توڑنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کیا، انسان بلا وجہ قسمیں نہ اٹھائے، انسان بلا وجہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر اپنے آپ، تو اگر انسان قسمیں اٹھائے گا اور وقت بھی مقرر کرے گا تو پھر انسان کو اگر اس کو توڑنا ہوگا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ واضح ہو گئی صورتیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، اگر 4 مہینے سے زیادہ ہو تو، اگر 4 مہینے سے کم ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے یا اس نے مدت مقرر ہی نہیں کی، 4 مہینے کا انتظار ہوگا۔ فَإِن فَاءُوا، اگر تو 4 مہینے کے اندر لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کیا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر لوٹ آئیں یا 4 مہینے تک لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کمی کوتاہی، اگر وہ معافی مانگیں گے تو۔ لیکن اگر 4 مہینے سے کے اندر قسم لمبی کھائی ہے یا قسم کے اندر مدت مقرر نہیں کی، 4 مہینے بھی گزر رہے ہیں، اب 4 مہینوں کے بعد مجبور کیا جائے گا، مجبور کر کے شوہر کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اب یہ معاملہ ختم کرے۔ اب یہاں اختلاف ہے علماء کے اندر، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ، وہ 4 مہینے کے بعد بھی نہیں جاتا بیوی کے پاس، مدت اس نے 4 مہینے سے زیادہ مقرر کی ہے، اس کی وہ مدت ختم کر دی جائے گی، قسم کا کفارہ اس کو دینے پر مجبور کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا بیوی کے پاس جاؤ۔ اگر اس نے مدت مقرر نہیں کی، 4 مہینے کے بعد بھی نہیں جانا چاہتا، اسے مجبور کیا جائے گا بیوی کے پاس جائے۔ اگر نہ اسے یا تو مجبور کیا جائے گا بیوی کے پاس جائے، یا پھر اس میں اور بیوی میں پھر طلاق ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں خود بخود طلاق ہو جائے گی، خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، باقاعدہ شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ فیصلہ شوہر سے کروایا جائے گا، یا تو شوہر واپس جائے بیوی کے پاس، یا پھر شوہر کو پابند کیا جائے گا وہ بیوی کو طلاق دے۔ تو یہ دونوں رائے موجود ہیں۔ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ طلاق ہر صورت میں شوہر ہی دے گا۔ اگر تو وہ 4 مہینے کے بعد اسے مجبور کیا جائے بیوی کے پاس جائے، چلا جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں جاتا تو پھر آٹومیٹک نکاح فسخ نہیں ہوگا، پھر شوہر کو پابند کیا جائے گا کہ تم بیوی کو طلاق دو، شوہر طلاق دے گا تو میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے گی۔ تو یہ جمہور کی رائے ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ خود بخود طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ جو آیت ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، اس آیت کریمہ کے الفاظ سے جمہور کی رائے کی تقویت ہوتی ہے کہ طلاق جو ہے وہ شوہر ہی دے گا، یہ طلاق ہوگی، یہ فسخ نہیں ہوگا، یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ فسخ عدالت کر سکتی ہے، خود بخود 4 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن جب طلاق کی بات ہے طلاق خود بخود نہیں ہوتی، طلاق ہمیشہ شوہر دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا، آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے، اور جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ شوہر کو پابند کیا جائے گا، پھر اگر تم نہیں جانا چاہتے بیوی کے پاس، 4 مہینے بعد بھی نہیں جانا چاہتے، پھر طلاق دو، پھر شوہر طلاق دے گا۔ اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ کیا مطلب بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا؟ یہ جو ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات آتی ہیں، ان صفات کا آیت کے ساتھ، آیت کے حکم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کو ربط مربوط کرنا چاہیے۔ عام طور پہ اللہ کی صفات آیت کے آخری حصے میں ہوتی ہیں اور آیت کے شروع حصے میں کوئی حکم بیان ہوا ہوتا ہے، تو ان کو آپس میں ان کا ربط دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، طلاق کون دے گا؟ بیوی تو نہیں دے گی، شوہر ہی دے گا۔ اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ کیا مطلب اللہ سننے والا، جاننے والا؟ کہ زیادتی کس کی ہے؟ اگر وہ شوہر ناراضی ہوا 4 مہینے بعد بھی، نہیں میں نہیں ساتھ رہنا چاہتا، تو پھر طلاق دینی پڑے گی۔ اور جب طلاق ہوگی وہ اس صورت میں، الہی صورت میں طلاق ہو یا ویسے طلاق ہو،
جب بھی طلاق ہوتی ہے میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی علیحدگی کوئی ایسے ہلکا سا سادہ سا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان دوری ڈلوا دے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نکاح پڑھایا گیا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ یہ اکٹھے ہوئے تھے، تو یہ اتنی ہلکی بات نہیں تھی۔ اب یہ جو علیحدگی ہوئی ہے، اس علیحدگی کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے، یا بیوی ذمہ دار ہے یا شوہر ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی کی زیادتی تو ہے، یا کسی تھرڈ پرسن کی زیادتی ہے۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کی غلطی ہے اور کس کا اس میں کردار ہے، اللہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مطلب یہ سب کا حساب ہوگا۔ یہ جی میں بس طلاق دینا چاہتا ہوں، اگر شوہر کی زیادتی ہے یہاں تو ٹھیک ہے، دنیا کے اندر شوہر اس کو اللہ نے ظاہری طور پر یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے دے، وہ طلاق دے دے۔ اگر اس کی زیادتی ہے تو اللہ ہر چیز سن رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، دل سینے کے بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اگر بیوی کی زیادتی ہے، بیوی کی وجہ سے ضروری نہیں ہمیشہ شوہر کی زیادتی ہو، بیوی کی طرف سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں کمی ازواج مطہرات کی طرف سے ہوئی تھی، بیوی کی طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اسے جھک جانا چاہیے، اسے اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ بہرحال کسی تھرڈ پرسن کا کوئی مسئلہ ہے تو بہرحال اللہ ہر چیز کو سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جی جی، طلاق کے احکامات آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایلا کا مسئلہ ہے خاص، تو 4 مہینے سے زیادہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، ان کو بلاؤ، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنی جانوں کے ساتھ، 3 قروء، 3 قروء، بیٹا وہ 7 سال متعلقہ 7 سال متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 قروء، 3 قروء انتظار کریں۔ متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 قروء، یعنی متعلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء۔ 3 قروء، قروء کہتے ہیں حیض کو یا طہر کو۔ قروء کا لفظ یہ ازداد میں سے ہے۔ ازداد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی گرامر، عربی لغت کی اصطلاح ہے ازداد۔ ازداد کا مطلب وہ لفظ جو دونوں متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لفظ بیع ہے، بیع، باع، باع کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ شرا، یشری، اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، حالانکہ خریدنا بیچنا دونوں متضاد معنی ہیں۔ جیسے لفظ عسعس قرآن کریم میں ہے، واللیل اذا عسعس، اس کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے، جانا بھی ہوتا ہے، دونوں متضاد ہیں۔ تو اگر ایک ہی لفظ کے اندر 2 متضاد معنی ہوں تو اس لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ ازداد میں سے۔ تو قروء کا مطلب حیض بھی ہوتا ہے، طہر بھی ہوتا ہے، دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے اسے قروء مراد لیا ہے، حیض مراد لیا ہے، بعض نے اسے طہر مراد لیا ہے۔ احناف کے ہاں یہاں حیض مراد ہے، شوافی کے ہاں طہر مراد ہے۔ تو لغت کے اندر دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ بہرحال واللہ عالم، راجح رائے حیض والی ہے۔ متعلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء، 3 حیض۔ یہ کون سی متعلقہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی اگر طلاق ہو جائے، ایلا کی صورت میں طلاق ہو جائے یا ایلا کے علاوہ طلاق ہو جائے، تو اب طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو۔ روکے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آگے شادی نہ کریں، ان کو عدت گزارنی ہوگی۔ وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ
ثلاثۃ قروء 3 حیض. یتربصن اصل میں یہ فعل مضارع ہے. یتربصن اس کا لفظی مطلب ہے، اگر ہم اس کا لفظی مطلب کریں کہ متعلقہ عورتیں انتظار کرتی ہیں. فعل مضارع ہو تو اس کا معنی حال میں یا مستقبل میں کریں گے. فعل ماضی آپ کو پتہ اس میں زمانہ ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع میں زمانہ حال یا مستقبل ہوتا ہے. اس کا لفظی مطلب ہونا چاہیے متعلقہ عورتیں انتظار کرتی ہیں اپنی جانوں کے ساتھ 3 حیض. لیکن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال تو فعل مضارع کیا ہے، لیکن جو فعل مضارع خبر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں فعل مضارع جو خبر کے لیے ہوتا ہے وہ طلب یعنی امر کے معنی میں، حکم کے معنی میں. اور عربی زبان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فعل مضارع استعمال کریں، خبر استعمال کریں اور وہ حکم طلب یعنی فعل امر کے معنی میں ہو. لفظی مطلب تو یہ ہے متعلقہ عورتیں انتظار کرتی ہیں یا روکے رکھتی ہیں اپنے آپ کو 3 حیض، لیکن اس کا مفہوم یہ ہوگا متعلقہ عورتیں روکے رکھیں. یہ فعل مضارع ہے جو امر کے معنی میں ہے. یہ ایسے ہی جیسے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 1.5 پیج آگے آ رہا ہے. اس کا لفظی مطلب یہ مائیں دودھ پلاتی ہیں اپنی اولاد کو 2 سال. اب وہ دودھ پلاتی ہیں خبر نہیں ہے، یہ ہے صیغہ خبر کا ہے فعل مضارع کا، لیکن مراد یہ امر ہے کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال. تو فعل مضارع جو خبر کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی کبھی حکم اور طلب یعنی امر کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے یہاں ہے متعلقہ عورتیں روکے رکھیں، یہ امر کا معنی ہے. روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض. یہ کن متعلقہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان متعلقہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو حاملہ نہ ہوں. ابھی سوال کیا تھا امین صاحب نے، امین صاحب ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ کن متعلقہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو 3 حیض انتظار کریں؟ تو یہ ان طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو حمل میں نہ ہوں، کیونکہ اگر حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو سکتی ہے اس کی عدت الگ ہے. اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل. اور وہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ طلاق ہے 28ویں پارے میں، سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتیں ان کی مدت، ان کی عدت جو ہے کتنی ہے؟ أن يضعن حملهن، وضع حمل، تو ان کی عدت ڈلیوری تک ہے. تو یہاں گویا کہ حمل والی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، گویا کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو سکتی ہے. جب یہ حمل والی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی تب پھر یہ کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو عورتیں حمل والی نہ ہوں. حمل والی نہ ہوں. اب وہ عورتیں کتنی قسم کی ہو سکتی ہیں؟ وہ عورتیں 2 قسم کی یا 3 قسم کی ہو سکتی ہیں. ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، نکاح ہوا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس کو طلاق ہو جائے. اگر نکاح ہوا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو طلاق ہو جائے، وہ عورت بھی یہاں مراد نہیں ہے. یہاں وہ عورت بھی مراد نہیں، کیونکہ اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت ہے ہی نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ احزاب کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، سورہ احزاب آیت نمبر 49. اے ایمان والو اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھونے سے پہلے اگر طلاق دے دو، یعنی رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا، تو تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جو تم عدت شمار کرو. تو پتہ لگا کہ اگر رخصتی سے پہلے، چھونے سے پہلے، رخصتی کے بعد بھی چھونے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر عدت نہیں ہوتی. تو یہ جو 3 قروء 3 حیض عدت بیان ہو رہی ہے، تو یہ 3 حیض کی جو عدت ہے یہ گویا کہ جس عورت کے ساتھ جس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی یا جس کو چھوا نہیں ہے اس کی عدت نہیں ہے. یہ نہ یہ اس کی عدت ہے اور نہ یہ عدت حاملہ عورت کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کون عورت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ وہ عورت ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ رخصتی ہو گئی ہے، تعلق قائم ہو گیا ہے. اب پھر آگے اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ
وہ ایسی عورت ہو جس کو حیض آتا ہو، یہاں وہی عورت مراد ہے جس کو حیض آتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت ہی 3 حیض مقرر کی ہے۔ 3 حیض کا مطلب ہے جسے حیض آتا ہو، جس عورت کو حیض ہی نہ آتا ہو، ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جسے حیض نہ آتا ہو، اور یہ بھی 2 طرح کی عورتیں ہو سکتی ہیں، حمل والی بھی نہ ہو، رخصتی بھی ہو گئی ہو، دخول بھی ہو گیا ہو، انہیں حیض ہی نہیں آتا۔ یہ تو حیض آتا ہو تب تو یہ عدت ہے، حیض نہ آتا ہو تب پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ اس عورت کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اور دوسری صورت ہے کہ وہ عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہو، 50 60 70 سال اس کی عمر ہو، اس کو اب بوڑھی ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، یا ابھی وہ حیض والی ہوئی نہیں، وہ 2 عورتیں بھی شامل نہیں ہیں۔ ان 2 عورتوں کی عدت کیا ہے؟ ان 2 عورتوں کی عدت 3 قمری مہینے ہیں، 3 قمری مہینے، اور وہ بھی سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ساری صورتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ مسئلے اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ تو سورہ طلاق آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، وہ عورتیں جو مایوس ہو جائیں حیض سے تمہاری بیویوں میں سے۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا، جو بوڑھی ہونے کی وجہ سے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اب ان کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت 3 مہینے ہے، یا وہ عورتیں جن کو حیض شروع نہیں ہوا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ متعلقہ عورتوں کی عدت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ پیچھے طلاق کی بات ہوئی ہے، کہ متعلقہ عورتیں انہیں انتظار کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ روکے رکھنا ہے اپنے آپ کو 3 قروء۔ تو اب یہ عدت ہے، یہ عدت 3 قروء کس عورت کی ہے؟ یہ میں نے یہاں مختلف صورتیں ذکر کی ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ مختلف صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ دیکھیے عدت کب ہوتی ہے؟ عدت کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ شوہر فوت ہو جائے، اور ایک صورت ہے کہ طلاق ہو جائے۔ تو یہاں شوہر فوت ہونے کی جو بات ہے وہ یہاں نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ طلاق کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ویسے شوہر فوت ہو جائے وہ ہم آگے پڑھیں گے دوبارہ انشاءاللہ، اسی پارے میں 2-3 پیجز آگے آ رہا ہے۔ شوہر فوت ہو جائے تو پھر عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ جی 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 دیکھیں عدت کا مقصد صرف آگے شادی نہیں ہے، عدت کا تعلق صوب کے ساتھ بھی ہے اور کئی معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت بھی ہے، اسے بھی عدت گزارنی ہے، اسے بھی دیکھیے اب جس کا جو عورت ہے سے مایوس ہو چکی ہے تو وہ زیادہ بوڑھی نہ بھی ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ بوڑھی عورت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو زیادہ بوڑھی عورت بھی وہ اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 ماہ عدت گزارے گی، جس کو ابھی حیض نہیں آتا، اور اگر وہ حاملہ ہے، وہ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے۔ اچھا، حمل کی صورت میں عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ شوہر فوت ہو جائے چاہے طلاق دے دیں، دونوں صورتوں میں عدت وضع حمل ہے۔ اچھا، بہرحال شوہر فوت ہو جائے، ابھی وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے، لیکن چونکہ یہ آگے آئے گا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے، دوبارہ انشاءاللہ یہ جب آگے شوہر کے فوت ہونے کی بات آئے گی، اس کی عدت کی بات آئے گی، تب پھر دوبارہ بیان کر دوں گا۔ شوہر طلاق دے دے، اس کی بھی اب کئی صورتیں ہیں، مین 2 صورتیں، ایک ہے بیوی حاملہ ہو، یعنی حمل کی حالت میں طلاق ہو سکتی ہے، اگر بیوی حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل۔ اور اگر بیوی حاملہ نہ ہو تو پھر اب پھر اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ رخصتی ہو گئی ہے یا پھر دخول نہیں ہوا، اگر دخول نہیں ہوا تو اس کی پھر عدت نہیں ہے، اس کی عدت نہیں ہوتی، عدت دخول کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اب اگر دخول ہو گیا ہے، میں اس کو جی 2 صورتیں ہیں، ایک دخول نہ ہوا ہو، ایک ہے دخول ہو گیا ہو۔ دخول نہ ہوا ہو تب تو عدت ہے ہی نہیں، اور اگر دخول ہو گیا ہے پھر اس کی کئی صورتیں ہیں کہ ابھی حیض شروع نہیں ہوا، دخول ہو گیا ہے، رخصتی ہو گئی ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہو گیا ہے، لیکن وہ چھوٹی ہے کہ ابھی اس کا حیض شروع نہیں ہوا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا مسئلہ، اور
چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کا مسئلہ، تو قرآن کریم کی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ جس عورت کا حیض شروع نہیں ہوا اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ پتہ لگا یہ اس عورت کی بات ہے کہ جس عورت سے دخول ہو گیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی دخول ہو سکتا ہے اگر وہ عورت تعلقات کے قابل ہے تو بہرحال اگر حیض شروع نہ ہوا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ اگر حیض سے مایوس ہو گئی ہو وہ عورت زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تب بھی عدت 3 ماہ ہے، 3 قمری ماہ، 3 قمری مہینے۔ اور آخری صورت ہے کہ اگر وہ عام حیض والی عورت ہو، ٹھیک ہے، یعنی شوہر طلاق دے، وہ عورت حاملہ نہ ہو، دخول ہو گیا ہے اور وہ عام حیض والی عورت ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ تو ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، رجی طلاق ہو تو رجی طلاق کے دوران بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کو اس گھر سے خود بھی نکلنا جائز نہیں ہے، شوہر کو بھی اسے گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ خلا، ہاں، خلا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں فسخ ہوتا ہے کہ وہ طلاق ہوتی ہے، تو اللہ عالم وہ اگلی آیت میں ابھی خلا کی بات آئے گی تو انشاءاللہ کل اگلی آیت میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 قروء 3 حیض۔ تو یہ متعلقہ عورتیں وہ ہیں کہ جو حیض والی عورتیں ہیں اور جن سے دخول ہو گیا، 3 حیض انتظار کریں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ۔ اچھا، یہ 3 حیض انتظار کریں، اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ 3 حیض عدت انتظار کرے گی۔ تو 3 حیض کیسے انتظار کرے گی؟ یعنی طلاق کس صورت میں ہوگی؟ طلاق حیض کی صورت میں نہیں ہوگی، طلاق طہر کی صورت میں ہوگی۔ بیوی کو طلاق 2 صورتوں میں دی جا سکتی ہے، ایک حمل کی صورت میں اور ایک طہر کی صورت میں۔ حیض کی صورت میں طلاق نہیں دی جا سکتی، حیض کی صورت میں طلاق دینا ناجائز ہے، یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو یہ کوئی غصے کے اندر فائر مارنے والی بات نہیں ہے کہ غصے کے اندر جو ہے نا وہ بس منہ میں جو آیا وہ بکتا گیا اور اس نے طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق۔ یہ اللہ نے جو شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے وہ اس لیے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، اور بیوی سے اس لیے بیوی کو حق اس لیے نہیں دیا کہ بیویاں جذباتی ہوتی ہیں اور جذبات کے اندر کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ شوہر جو معاملہ کرے گا، مرد جو معاملہ کرے گا، وہ ہوش و حواس کے ساتھ سنبھل کر معاملہ کرے گا، غور و فکر کر کے معاملہ کرے گا۔ لیکن اگر مرد نے بھی عورت کی طرح جو ہے وہ فائر کرنے ہیں اور اس نے وہ جذبات کے اندر سوچے سمجھے بغیر طلاق دینی ہے تو یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ ایسا مرد نہیں ہے، اصل میں یہ چیز مردانگی کے سری خلاف ہے۔ اگر طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کر طلاق ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ سوچے سمجھے بغیر غصہ آیا اور بیوی کو طلاق دے دی، یہ دیکھا ہی نہیں بیوی کس حالت میں، کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں طلاق دیتا کبھی دیکھتا بیوی کس حالت میں؟ حالانکہ شریعت کے اندر باقاعدہ یعنی دیکھنا چاہیے بیوی کس حالت میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، شوہر کو بیوی کو طلاق دینی چاہیے حمل کی حالت میں یا طہر کی حالت میں۔ ان 2 صورتوں میں طلاق ہو سکتی ہے، حمل کی حالت میں یا طہر کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے لا علمی میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی نے طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو یا طہر کی حالت میں طلاق دے یا حیض کی حالت میں طلاق دے۔ تو 3 حیض جو عدت ہے اس سے پتہ لگا کہ طلاق طہر کی حالت میں، کیونکہ طہر کی حالت میں ہوگی بیوی تب 3 حیض شمار ہو سکیں گے۔ طہر کی حالت میں ہوگی، ایک حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا، دوسرا حیض ہو گیا، پھر طہر آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا۔ جیسے ہی وہ حیض ختم ہوگا، تیسرا طہر شروع ہوگا تو طلاق واقع تو عدت ختم ہو جائے گی، عورت آزاد ہو جائے گی۔ لیکن اگر حیض کے اندر ہی طلاق دے گا تو اب اس حیض کو شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حیض کا آخری دن ہے، آپ سمجھیے، تو اس نے طلاق دے دی بیوی کو، وہی جذبات میں آ کر غصے میں آ کر فائر مار دیا، اس نے طلاق دے دی منہ سے۔ ہم تو فائر کی طرح غصہ نکالنے کے لیے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں طلاقیں دی جاتی ہیں، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں طلاق دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں میری بیوی کس حالت میں ہے،
میاں بیوی ناراض ہیں، ان کی ناراضگی چل رہی ہے، تو وہ طلاق دے دے، حیض کی حالت میں طلاق دے دے. اب یہ 3 حیض شمار کیسے کرنے، کیسے شمار ہوں گے؟ حیض کی حالت میں شمار ہی نہیں ہو سکتے. حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ سنت طلاق دینے کا سنی طریقہ نہیں ہے، یہ بدعی طریقہ ہے، یہ بدعت ہے، غلط ہے. اس کو علماء طلاق دینے کا غیر سنی طریقہ کہتے ہیں. طلاق دینے کا سنت کا جو طریقہ ہے وہ ہے عورت کو طہر کی حالت میں یا حمل کی حالت میں طلاق دی جائے. یہ اس آیت کریمہ حدیث میں تو صراحت ہے، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا، صحیح حدیث میں کہ یا طہر کی حالت میں طلاق دے یا حمل کی حالت میں. قرآن کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے کہ متعلقہ عورتیں انتظار کریں 3 حیض. تو پہلا حیض وہ جب طہر کی حالت میں ہوگی اور حیض شروع ہوگا پہلا، تو وہ پہلا حیض شمار ہوگا. پھر طہر، پھر حیض، یہ دوسرا حیض شمار ہوگا. پھر طہر، پھر حیض، یہ تیسرا حیض شمار ہوگا. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق ہوئی ہے، یہ کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں. ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمنن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ. اگر ان عورتوں کا ٹھیک ہے طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا ختم ہو گئی ہے. طلاق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان پاگل ہو جائے، اب نہ اللہ کے حکم کی پرواہ ہے، نہ کوئی دنیا کی پرواہ ہے، نہ کوئی دین کی پرواہ ہے. نہیں، طلاق ہو گئی ہے، دنیا ختم نہیں ہوئی. یہ رجوع بھی ہو سکتا ہے، رجوع نہ بھی ہو، اگر دونوں الگ بھی ہو گئے تب بھی دنیا ختم نہیں ہوئی. اللہ چاہے تو اللہ جو ہے وہ دوبارہ غنی کر دے، اللہ کوئی اور رشتہ دے دے. دنیا ختم نہیں ہوئی، اللہ تو باقی ہے، اللہ کے احکام تو باقی ہیں. تو اگر ان عورتوں کا جن کو طلاق ہوئی ہے اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اس حالت میں بھی ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے یہ اسے چھپائیں. کیا پیدا کیا ہے رحم میں؟ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے اگر وہ عورت حاملہ ہو، یعنی شوہر کو نہیں پتہ، لیکن جب عورت کو طلاق ہوئی، اب عورت اتنے غصے میں ہے کہ میں شوہر کو بتاتی نہیں کہ میں حاملہ ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے، کیونکہ حیض بھی رحم سے ہوتا ہے. بعض علماء نے حیض مراد دی ہے، بعض علماء نے اولاد مراد دی ہے، اپنا حمل. طلاق ہو گئے میاں بیوی میں، اب بیوی بتائے نہ شوہر کو ناراضگی کی وجہ سے، اگر وہ بتائے گی نہیں، آگے شادی کر لے گی، تو پھر اب آگے شادی کر لے گی، اگر بچہ پیدا ہوگا جو پچھلے شوہر سے ہے تو اب یہ نسب خلط ملط ہوگا، اور یہ نسب کا خلط ملط ہونا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی خریدی، یہ لونڈی اس کے پاس آئی مال غنیمت میں، تو اس نے اس لونڈی سے تعلق قائم کر لیا. لونڈی کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے، تعلق قائم کر لیا، لیکن وہ لونڈی حاملہ تھی. اس نے اس کے وضع حمل کا انتظار نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا میرا دل کیا، اگر اس شخص کو لا علمی میں اس نے کام کیا ہے، اگر اس نے یہ لا علمی میں کام نہ کیا ہوتا، میرا دل کیا میں اس پر ایسی لعنت کروں کہ یہ لعنت قیامت تک اس کے ساتھ چمٹی رہے، اس نے اتنا غلط کام کیا. یعنی ایک عورت جو حاملہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور مرد تعلق قائم کرے شادی کے بعد، تو یہ جو نسل خلط ملط ہوگا یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اتنا اللہ کو ناپسند. آپ نے فرمایا میرا دل کیا، اگر اس کو لا علمی میں اس نے کیا ہے، اگر اس نے جان کر کیا ہوتا میں اس پر ایسی لعنت کرتا، یہ قیامت تک لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، وہ لعنت قیامت کے دن تک اس کے ساتھ چمٹی رہتی، پھر جہنم میں جاتا. لعنت کے ساتھ ایک بندہ جنت میں کیسے جا سکتا؟ تو اتنا یہ اللہ کو ناپسندیدہ کام ہے کہ عورت حاملہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ اس سے تعلق قائم کرے. تو بیوی چھپا لے، اگر اس کو چھپائے گی تو پھر 3 حیض بھی نہیں آنے، پھر حیض بھی نہیں آئیں گے، لیکن وہ یہی ظاہر کرے، ناراضگی میں گھر چلی جائے اپنے کہ جی اب 3 حیض آگے ہیں، میں آزاد ہو گئی ہوں، اور پھر آگے شادی کر لے، اس قسم کے معاملات وغیرہ. تو وہ اس کو چھپا نہیں سکتی. جتنی مرضی ناراضگی ہے، طلاق ہو گئی ہے، جو مرضی ہو گیا ہے، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو یہ باتیں بتانی پڑیں گی شوہر کو اور شوہر کے اس کو. اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد حیض ہے. عورت جو ہے وہ حیض کے بارے میں حیض آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، شوہر اس بارے میں ایگزیکٹ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو طلاق ہوئی تو اب طلاق کے بعد اب 2 حیض گزرے ہیں کہ 3 حیض گزرے ہیں، اب شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، بیوی کے گھر والوں کو بڑا غصہ ہے، تو ابھی 2 حیض گزرے ہیں، بیوی کہتی ہے 3 حیض گزر گئے ہیں، اب تو عدت ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ابھی عدت باقی ہے.
ابھی وہ تیسرے حیض میں ہے، بیوی کہتی ہے تیسرا حیض گزر چکا ہے میرا، ختم ہو چکا ہے، میں تو طہر کی حالت میں ہوں. تو یہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، یہ حیض وغیرہ کے معاملات بیوی چھپا نہیں سکتی اگر اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اگر ناراضگی ہے میاں بیوی کی اور طلاق ہوئی ہے تو طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مقابلے میں اتر آئے. یہ چیزیں اس کو کھول کے بتانی ہوں گی، شوہر کو اور دوسرے فریق کو اسے باتیں بتانی ہوں گی. اسی طرح بیوی چاہتی ہے کہ بیوی اور اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ رجوع ہو جائے، تو شوہر سے بات کرتے ہیں، وقت گزر چکا ہے، تین حیض گزر چکے ہیں. نہیں ابھی 3 حیض نہیں گزرے، ابھی تو 2 حیض گزرے ہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے. ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں دنیا کا معاملہ حل کر لیں. اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو یہ چیزیں چھپانے والی نہیں ہیں. ان چیزوں میں 2 نمبری کرنا، ان چیزوں میں گڑبڑ کرنا جائز نہیں ہے کہ جو جیسے ہے ویسے بتانا پڑے گا. اگر وقت گزر گیا تو گزر گیا، پھر طلاق ہو گئی ہے، پھر دوبارہ اگر وہ رجی طلاق ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ نکاح ہوگا. یہ نہیں کہ چلو جی 2-3 دن گزرے ہیں کوئی بات نہیں، دوبارہ نکاح ایک نیا تماشا ہوگا دنیا کے سامنے، دنیا کو پتہ لگے گا، اندر ہی اندر معاملہ حل کر لیتے ہیں. تو نکاح کے بغیر ہی دوبارہ رہنا شروع کرتے ہیں. پہلے بھی تو رہتے تھے نا. بہت سارے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں طلاقیں ہوتی ہیں. نکاح ہوتا ہے، نکاح کو لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے. باقی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے 200 لوگ اکٹھا کریں، یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. اگر عورت کا حیض یا اولاد اس کے رحم میں ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے. چلیں یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.